السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو یہ توفیق عنایت بخشی کہ ہم لوگ ایک بابرکت گھڑی میں ایک مبارک جگہ پر بیٹھ کر دین کی چند باتیں سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔ الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، صلوات ربی و سلامہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرات، کل ہم لوگوں نے خواتین کے مقام و مرتبے کے تعلق سے چند باتیں معلوم کی تھی کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ تو میں نے الگ الگ تقسیم کر کے یہ بات بتائی تھی کہ ایک عورت یا تو معاشرے میں بنیادی طور پر وہ بیٹی یا بہن ہوتی ہے، نہیں تو بہن اور بیٹی کے بعد کا مرحلہ بیوی کا ہوتا ہے، اور پھر اولاد ہونے کے بعد ماں کا مقام رکھتی ہے۔ اسلام نے ان تینوں حالتوں میں، تینوں مراحل کے حقوق الگ الگ کر کے بیان کیے ہیں کہ عورت اگر بیٹی اور بہن ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس کے حقوق کیا ہیں۔ عورت اگر بیوی ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا، اس کے حقوق کیا کیا ہیں۔ عورت اگر ماں ہو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا۔ آئیے ہم یہ معلوم کرتے ہیں، کیونکہ کل ہم نے دو حالاتیں ان کے معلوم کیے تھے۔ عورت کی تیسری حالت ہے ماں، اور قرآن مجید کہ اگر آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ اللہ کے حقوق کے فوراً بعد ایک انسان پر جس کا حق عائد ہوتا ہے وہ ہے والدین کے حقوق۔ سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا ہے، تمہارے رب نے یہ فیصلہ سنا دیا، اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت و بندگی نہ کرنا۔ یہ پہلا حق ہے اللہ کا ایک بندے پر جو عائد ہوتا ہے۔ دوسرا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فوراً بعد اللہ نے اپنے حقوق کے فوراً بعد کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین میں پھر اللہ تعالیٰ نے والدہ کے مقام کو اونچا کیا، یعنی باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام اونچا ہے، باپ کے مقابلے میں ماں کو مقدم رکھا گیا ہے، اور باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے، 3 گنا زیادہ ہے۔
جیسے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، من احق بحسن صحابتی، میرے حسن سلوک کے حقدار کون ہے؟ کون زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری والدہ، تمہاری ماں۔ انہوں نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ پھر کون اللہ کے رسول؟ آپ نے کہا کہ تمہاری والدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ اور پھر جب انہوں نے پوچھا تو تیسری مرتبہ کے بعد اللہ کے رسول نے چوتھی بار کہا کہ تمہارے والد۔ تو والد کے مقابلے میں والدہ یعنی ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ 3 گنا زیادہ کیوں ہے؟ علماء اکرام اس کی حکمتیں اور اس کی وجوہات بیان کیے کہ 3 کام ایسے ہیں جن کو والدہ کے علاوہ کوئی انجام نہیں دیتا ہے۔ 3 کام ایسے ہیں جن کو صرف اور صرف والدہ ہی انجام دیتی ہے، والدہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان اس کام میں شامل نہیں ہے، شریک نہیں ہے۔ اسی لیے والدہ کا مقام تمام لوگوں میں، یہاں تک کہ والد بھی، باپ بھی ان کاموں میں شامل نہیں، اسی لیے باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہوا۔ پہلا کام جس میں صرف والدہ شامل ہے، والدہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، وہ ہے بچے کو پیٹ میں 9 مہینے تک رکھنا۔ بچے کو پیٹ میں 9 مہینے تک رکھنا، جس کو حمل کہا جاتا ہے، یہ والدہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان نہیں کرتا ہے۔ والدہ تنہا کرتی ہے کہ 9 مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھتی ہے، اور اسی طرح سے بچے کو نقصان پہنچانے والا اگر کوئی بھی کام ہو وہ کام نہیں کرتی ہے۔ اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے ہر وقت بچے کا خیال ہوتا ہے کہ بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو جائے، بچے کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو جائے۔ ہر وقت ماں کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ میری وجہ سے کہیں میرے بچے کو تکلیف نہ ہو۔ کھانے میں احتیاط، سونے میں احتیاط، جاگنے میں احتیاط، کام کاج میں احتیاط، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ احتیاط، اور 9 مہینے تک ہر جگہ پر جہاں بھی جائے یہ ماں، اس وقت ہر جگہ پر اس بچے کو اپنے کوکھ میں، اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے جاتی ہے۔ 9 مہینے تک حمل صرف ماں ہی اٹھاتی ہے، حمل ہے صرف ماں ہی برداشت کرتی ہے، ماں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں۔ دوسرا کام وضع حمل، یعنی بچے کی پیدائش، زچگی جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو درد ذہ، ولادت کی تکلیف کس قدر سنگین تکلیف ہے، ایک ماں ہی جانتی ہے، اس کے علاوہ دنیا کا کوئی نہیں جانتا، اور دنیا کا کوئی اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ماں ہی جانتی ہے جس کو یہ تکلیف ہوئی ہے کہ ولادت کے وقت، زچگی کے وقت، بچے کی ولادت پیدائش کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے، جو درد ہوتا ہے، اور اس وقت جان کا خطرہ تک رہتا ہے۔ اسی لیے اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سراہا، کہا کہ بچے کی ولادت کے وقت، نفاس کے وقت، حالت نفاس میں، ولادت کے دوران اگر کسی ماں کا انتقال ہو جائے تو شہادت کا مقام اسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی اہم وقت ہوتا ہے۔ یہ جو درد ہے، یہ جو تکلیف ہے، وہی جانتی ہے جس نے برداشت کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ اسی لیے اسلام نے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا کہ اس حالت میں اگر وفات پا جائے تو شہادت کا مقام ملا۔ آج عورتیں بچے لیتے ہوئے ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیکن آپ اگر یہ مقام پانا چاہتے ہیں، دیکھیے ماں کا جو مقام ہے اسی وقت آپ کو ملے گا جب آپ ماں بنے۔ اگر آپ ماں نہ بنے تو ماں کا مقام آپ کو نہیں ملے گا۔ اور آپ ماں کب بنیں گی؟ جب آپ کے اولاد ہو تو ماں بنے،
اور اگر یہ ایک بچہ ہو تو آپ کا مقام ایک کا ہوا، جتنے بچے زیادہ ہوں اسی قدر آپ کا مقام زیادہ ہوگا، کیونکہ آپ اتنے بچے کے ماں ہیں۔ ایک بچے کے ماں ہیں تو یہ ایک مقام زیادہ ہوا، زیادہ بچوں کے ماں ہیں تو زیادہ مقام آپ کا اونچا ہوگا، زیادہ تکلیفیں آپ نے برداشت کی ہیں، آپ کا مقام اللہ کے پاس زیادہ ہوگا ثواب کمانے کے لیے، اور یہ مقام کو اپنے سامنے رکھ کر تکلیفوں کو برداشت کرے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ مقام دیا، باپ کے مقابلے میں ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے۔ تیسرا کام رضاعت یعنی دودھ پلانا۔ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، ہو سکتا ہے بعد میں کوئی پلائے، لیکن فوراً بعد ماں اپنی چھاتی سے اس کو 2 سال تک دودھ پلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں کا مقام 3 گنا زیادہ ہے۔ آپ اگر 3 گنا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 کام آپ کو کرنا ہے، بچے کا حمل، وضع حمل اور دودھ پلانا۔ کتنے خواتین ایسے ہیں جو اپنی چھاتی سے بچے کو دودھ پلانا عار سمجھتی ہے، اور اپنے حسن و جمال میں خرابی کا ایک ذریعہ تصور کرتی ہے، اور چھاتی سے دودھ پلانا نہیں چاہتی ہے۔ ہر اعتبار سے نقصان دہ ہے یہ، بچے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جسم چند دنوں کے لیے شیڈول رہیں اور چند دنوں کے لیے ڈھیلا ڈھالا نہ ہو، لیکن کب تک کے لیے؟ یہ جسم آخرکار مٹی میں جانا ہے، مٹی اس کو کھائے گی۔ اسی لیے حسن و جمال کس کے لیے؟ آپ کے شوہر کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کام غلط ہے، دودھ پلانا چاہیے چھاتی سے، بچوں کو بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی ایک اونچا مقام حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ حضرات، یہ تو ہوا خصوصی طور پر بیٹی، بہن، بیوی اور ماں ہونے کی حیثیت سے عورت کا مقام۔ اب آئیے عمومی طور پر دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے۔ عمومی طور پر اسلام نے یہ قرار دیا کہ عورت بھی آدھی انسانیت ہے، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے۔ ایک بچے کی پیدائش میں جس طرح سے باپ کا رول ہے، ماں کا رول اس سے کئی قدر زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ ہے، اور وہ برابر کے حصے دار ہے، آدھی انسانیت ہے۔ اور کہا کہ شقائق الرجال ہیں، یعنی مردوں کے ہی قبیل سے ہیں، جس طرح سے وہ انسان ہے، مرد انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اور ان کی پیدائش بھی آدم علیہ السلام کی پسلی کی ہڈی سے ہوئی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کہا کہ خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، اور پھر اس نفس سے یعنی آدم سے ان کی جوڑی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا، اور ان دونوں سے مردوں کو، عورتوں کو، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پھیلایا۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کے وجود میں مرد عورت دونوں برابر کے حصے دار ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ اعمال کے اعتبار سے مرد عورت دونوں برابر ہیں۔ مرد ایک عمل کرے اس کو جتنا ثواب ملے گا، اگر ایک عورت عمل کرے ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ ثواب کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں، ثواب کے اعتبار سے دونوں الگ الگ نہیں ہے کہ ایک مرد اگر کوئی عمل کرے تو ان کو زیادہ ثواب ملے، اور اگر ایک عورت عمل کرے تو ان کو کم ملے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بندہ ہونے کی حیثیت سے دونوں ایک ہی مقام رکھتے ہیں۔ کہا سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 میں، من عمل صالحا من ذکر و انثی، جو بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے ہو، وہو مومن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اللہ کے پاس جو معیار ہے وہ ہے عقیدہ اور ایمان۔ یہ آدمی کا عقیدہ اور ایمان صحیح ہو، چاہے وہ مرد میں سے ہو یا عورت میں سے، اس کا مقام اونچا ہے۔ فرعون کا ایمان صحیح نہیں تھا، اللہ کے پاس اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان صحیح تھا، اللہ کے پاس ان کا اونچا مقام ہے۔ اللہ نے ان کو جنتی بنایا اور دنیا میں ان کو جنت دکھایا اور جنت کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ مرد و عورت ہونا اللہ کے پاس قابل فخر نہیں ہے، بلکہ قابل فخر بات تو یہ ہے کہ تم میں سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ایمان کو اپناتا ہے، چاہے مرد و عورت، اللہ تعالیٰ ان کو برابر کا بدلہ دے گا، چاہے وہ کسی بھی طرح کوئی عمل کریں، مرد ہو یا عورت ہو، اعمال کے ثواب کے اعتبار سے دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ اسلام نے مردوں کو جس طرح سے طلاق کا حق دیا ہے، عورتوں کو بھی ان کے برابر کے خلا کا حق دیا ہے۔
یعنی مرد کو جس طرح سے اختیار ہے، آزادی حاصل ہے، عورت بھی چاہے اگر شوہر سے پریشان ہے تو وہ آزادی اختیار کر سکتی ہے، خلا کا حق ان کو دیا ہے۔ ایسا نہیں زمانے جاہلیت کی طرح کہ مرد کے لیے تو اختیار تھا کہ وہ اپنی بیوی کو جب چاہے طلاق دیں یا نہ دیں، لیکن عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے الگ تھلگ ہو۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ اگر شوہر ظلم کرتا ہے، پریشان کرتا ہے تو عورت کو بھی اختیار دیا گیا کہ وہ خلا لے لے۔ تاہم شریعت نے یہ بھی کہا کہ دیکھو، چونکہ عورتیں جلد باز ہوتی ہیں اور فیصلہ لینے میں بہت زیادہ ڈیسیشن لینے کے قابل نہیں ہوتی ہے، تھوڑی سی بات میں بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے، یہ ان کا مزاج اللہ نے اسے بنایا ہے، اسی لیے خلا کے تعلق سے کہا کہ ان کو سمجھایا بجھایا جائے گا، لوگوں سے مشورہ کریں، اس کے بعد یہ قدم اٹھائیں، کیونکہ خلا ہونے کے بعد آپ کا نکاح فسخ ہو جاتا، دوبارہ ملنے کے چانسز نہیں رہتا ہے۔ حضرات، عورت کے وجود کو بھی اسلام نے مانا ہے، کہا کہ جس طرح سے مرد کا وجود ہے اور مرد کا اپنے ایک عزت نفس ہے، اپنا ایک وقار ہے اور اپنا ایک وجود ہے، اسی طرح سے عورت کا بھی ایک وقار ہے، ان کے بھی عزت نفس کا سوال ہے، لہٰذا کسی عورت کے عزت کو پامال نہیں کرنا، خامخواہ کسی کی عزت کو لے کر کھیلنا نہیں۔ مرد جس طرح سے قابل احترام ہے، عورت بھی ہے، کہا کہ دیکھو کسی عورت پر خامخواہ میں الزام لگانا، کسی عورت پر خامخواہ میں الزام لگانا کبیرہ گناہ میں شمار کیا جاتا ہے کہ قذف المحصنات، پاک باز بھولی بھالی عورتوں پر الزام لگانا کہ یہ غلط ہے، ان کے خلاف بہت ساری باتوں کو رواج دینا اور پھیلانا، کہا کہ دیکھو عورتوں پر الزام لگانا بے بنیاد یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ سوچئے اسلام نے عورتوں کا کیا مقام دیا ہے کہ کسی پر الزام لگانا کبیرہ گناہ ہے، عورتوں کے وجود کو مانا گیا، ان کی عزت کا خیال کیا گیا، ان کے وقار کا بھی احترام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے عورت اپنے مال کی مالکن ہے، اس کا اپنا مال ہے، وراثت میں ان کو والدین سے ان کو مال ملا ہے، مہر میں ان کو مال ملا ہوا ہے، یا ان کے پاس مال ہے وہ تجارت کرتی ہے، یہ مال میں اسی کا حق ہے، شوہر اس کے مالک نہیں۔ یاد رکھیں، جو چاہیں جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتی ہیں، اگر شوہر کو نہ بھی دے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ شوہر پر ضروری ہے اپنی بیوی پر خرچ کریں، بیوی پر ضروری نہیں ہے کہ شوہر پر خرچ کریں۔ اسی لیے شریعت نے کہا کہ دیکھو اگر بیوی محتاج ہو جائے تو شوہر زکوٰۃ کا مال بیوی کو دے نہیں سکتا، ہاں، کیونکہ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ آپ کما کر خرچ کریں، آپ جا کر لے کر آؤ، آنے کے بعد دو۔ اور اگر شوہر غریب ہو جائے، مسکین ہو جائے، زکوٰۃ لینے کے لائق اور قابل ہو جائے، بیوی کے پاس مال دولت ہو، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر ضروری نہیں ہے کہ شوہر پر خرچ کریں، اور شوہر پر ضروری ہے کہ بیوی پر خرچ کریں، اس لیے شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے، لیکن بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ شریعت کے احکام دیکھو کس طرح سے سورۃ النساء میں اللہ نے کہا للنساء نصیب مما اکتسبن، کہ عورتیں جو بھی کماتی ہیں ان کا اپنا حصہ ہے، وہ ان کے مالک ہیں، اس میں آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ سورۃ النساء کے نام سے مستقل ایک سورہ نازل کر کے اور گاہ میں سورۃ الاحزاب، سورۃ النور میں خواتین کے بہت سارے مسائل کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اپنی عظیم کتاب میں خواتین کے حصے کو، گوشہ خواتین کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑا نہیں، ان کے احکام بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام رکھا ہے کہ دیکھو یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے، ان کے بھی احکام ہونے چاہیے۔ حضرات، یہ ہوا عمومی طور پر۔ اب آئیے معلوم کرتے ہیں کہ عورت فطری طور پر کچھ کمزور ہیں، عورت کی فطری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے، عورت کی فطری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے بہت سی آسانیاں فراہم کی ہے کہ مردوں کے مقابلے میں اس میدان میں کمزور ہیں، اس معاملے میں وہ مجبور ہیں، اسی لیے ان کے لیے الگ سے احکام شریعت نے نافذ کیے، ان کے لیے آسانی کی۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وفات سے پہلے
اور حجۃ الوداع میں آپ نے بہترین پیغام دیا ہے. وفات سے پہلے آپ نے بڑے اہم باتوں کو بتلایا ہے. وہاں بھی آپ نے خواتین کے تعلق سے خصوصی احکام سناتے ہوئے کہا استوصوا بالنساء، عورتوں کے تعلق سے بھلائی کی وصیت مجھ سے قبول کرو. فإن المرأة خلقت من ضلع، اس لیے کہ عورتوں کی پیدائش پھسلی کی ہڈی سے ہوئی ہے، اور کا پھسلی کے ہڈی میں اوپر کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اور عورت کی پیدائش پھسلی کی ہڈیوں میں اوپر کی ہڈی سے ہوئی ہے. یعنی ان کی فطرت میں، ان کی طبیعت میں ٹیڑھ پن ہے، ان کے مزاج میں کجروی ہے، کجی ہے. آپ کوئی بھی بات کہیے یا ان کو کہیے کسی کام کرنے کے لیے، کبھی کبھار ان کے مزاج میں ٹیڑھ پن، ہر دھرمی، ضد یہ محسوس کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، وہ مجبور ہیں، اسی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور مردوں کو حکم دیا کہ دیکھو عورت کی پیدائش ایسی ہوئی ہے، اللہ نے ان کو ایسے ہی بنایا ہے، لہٰذا تم اگر ان کی فطرت کو، ان کی خلقت کو بدلانا چاہو نہیں بدلے گی، ہو نہیں سکتا ہے. کسی کی فطرت بدل جائے ہو نہیں سکتا. اسی لیے کہا کہ دیکھو یہ تو تم سے ممکن نہیں ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، البتہ تم کو چاہیے کہ اسی حالت میں رہ کر ان سے فائدہ اٹھا لو. کہا کہ ہڈی ہے، ان کو تم اگر سیدھا کرنے جاؤ گے ہڈی سیدھی ہوگی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی. زبردستی کرو گے ٹوٹ جائے گی. اللہ کے رسول نے کیا بہترین مثال دی ہے. ہڈی سے زبردستی کرو گے ٹیڑھی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اگر تم اسی ہڈی سے اس کو ویسے ہی رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ تم کو ہوگا. لہٰذا تم کو چاہیے کہ عورتوں کے مزاج کو، ان کی طبیعت کو، ان کی فطرت کو سمجھ کر ان کے ساتھ اسی طرح کے سلوک کریں، ان سے فائدہ اٹھا لیں. اور اگر تم زبردستی کرنے جاؤ تو ظاہر سی بات ہے ٹوٹ جائے اور مسئلہ پیچیدہ ہو جائے. اسی لیے ان کی فطری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے مردوں کو یہی تاکید کی، یہی ہدایت دی کہ ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے، ان کے مزاج کا خیال رکھتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے مزاج اور طبیعت کا خیال رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا کہ دیکھو، مستدرک حمیدی کی روایت ہے، رفقم قودک بالقواریر، آپ نے کہا کہ یہ جو آپ گینے ہیں قواریر، کہا کہ یہ عورتیں، ان کی مثال آپ نے بہترین تشبیہ دی. آپ گینے ہیں، شیشے کی طرح ہیں. آپ کے گھر میں شیشہ ہو، آپ اٹھا کر جب رکھتے ہیں کتنے احتیاط سے رکھتے ہیں. احتیاط سے رکھو، ایسی جگہ پر رکھو کہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائیں اور یہ ٹوٹ نہ جائیں. زیادہ زبردستی کرو گے، پٹکو گے، پھینک دو گے، کسی ایسی ویسی غیر محفوظ جگہ پر رکھو گے تو یہ ٹوٹ جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر قربان جائیں. آپ نے کہا بہترین مثال دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپ گینے ہیں، یہ شیشے کے مانند یہ عورتیں. لہٰذا جس طرح سے تم شیشوں کے ساتھ، آپ گینوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہو، ان کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے ہو، حفاظت سے رکھتے ہو، محفوظ طریقے سے رکھا کرتے ہو، ان عورتوں کو بھی محفوظ جگہ پر رکھو، ان کی حفاظت کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرو. بہترین طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، کہا کہ رفقاً قودک بالقواریر. یاد رکھیں یہ جو نرمی ہے، معاملات اور سلوک میں نرمی ہونی چاہیے. لیکن عبادات ہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، سنت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور بہت زیادہ گناہ کے کام میں مبتلا ہے. ایسی صورت میں سختی ضروری ہے، سختی ضروری ہے تاکہ وہ سدھر جائیں اور ان کی اصلاح ہو جائیں. حضرات، عورت کی فطری کمزوریوں کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے بہت سارے احکام میں تخفیف کی ہے. جیسے ان کے خاص ایام میں، ماہواری کا ایام ہو یا نفاس کا ایام ہو، ان ایام میں نماز ان کے لیے مکمل طریقے سے معاف کر دیا گیا. نماز ایک عظیم عبادت ہے لیکن ان کو معافی دی گئی ہے کہ اس حالت میں ان کے لیے مجبوری ہے، پریشانی ہے، تکلیف کی بات ہے. ان کی فطری کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے، فطری مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے شریعت نے ان کے لیے تخفیف کی، کہا کہ نماز مکمل طریقے سے معاف ہے. اور روزے کے تعلق سے کہا کہ روزے کے ایام میں بھی اگر ان کے یہ ایام شروع ہو جائیں تو روزے کی تخفیف ہے، روزہ چھوڑ دیں اور دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیا کریں. اور پھر دودھ پلانے والی عورت ہو، حاملہ عورت ہو، ان کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ان کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لیا کریں. اور اسی طرح سے حج کے جو مناسک ہیں
طواف اور دوسرے حج کے جو مناسک ہیں اگر ان کے ایام شروع ہو جائیں اس میں بھی تخفیف دی گئی ہے کہ وہ ان کو ادا کیے بغیر بھی واپس آ سکتی ہے. یہ ان کی فطرت کا خیال کرتے ہوئے ان کے لیے آسانی کی گئی ہے. عورت فطری اعتبار سے کمزور ہوتی ہے, ان کے مزاج میں نرمی ہوتی, کمزوری ہوتی ہے. وہ میدان میں جا کر جنگ کے میدان میں جا کر جنگ نہیں کر سکتی ہے اور ان کی فطرت میں ہے نہیں ہے. اگر زبردستی کوئی لاتا بھی ہے تو شریعت اسلامیہ نے ان کو یہ مقام دیا کہ اگر دشمن کی عورت بھی ہو تو ان کو جنگ کے میدان میں جنگ کے دوران بھی قتل نہیں کرنا کیونکہ یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کے شوہروں نے, ان کے مردوں نے لایا ہوگا, لیکن تم ان کو قتل نہیں کرنا بلکہ ان کی حفاظت کے ساتھ ان کو حفاظت کرنا اور ان کو لے کر آنا. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے دوران دیکھا کہ ایک خاتون مقتول پڑی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہی غصے میں آ گئے, آپ کا چہرہ لال ہو گیا, آپ کی آنکھیں لال ہو گئی, آپ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے کون ہے جس نے ان کو قتل کیا ہے, کون ہے؟ آپ بار بار کہہ رہے تھے. آپ کتنا غصہ آیا ایک عورت کے قتل ہونے پر. حضرات جنگ کے میدان میں دشمن کی عورت اگر قتل مقتول ہو جا رہی ہے, اللہ کے رسول کو غصہ آ رہا ہے. آج ہم لوگ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر رہے ہیں, اپنی عورتوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, ماں بہنوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں, ان کو تکلیف دے رہے ہیں, اپنی بیوی پر ظلم ڈھاتے ہوئے ان کو قتل کر رہے ہیں. ذرا سوچو اللہ کے رسول کس قدر غضبناک ہوں گے. آپ اللہ کے رسول کی سفارش کے حقدار ہوں گے, اللہ کے رحم و کرم کے مستحق ہوں گے؟ ہرگز نہیں. حضرات آئیے ابھی معلوم کرتے ہیں کہ کچھ لوگ عورتوں کے بارے میں اسلام کے چند مخصوص احکام پر اعتراض کرتے ہیں, ان کا ہم جواب دیتے ہیں. یہ بات یاد رہیں, عورت جب فطری اعتبار سے اور تخلیقی اعتبار سے, فطری اور تخلیقی حیثیت سے مردوں سے الگ ہے نا, مردوں سے الگ ہے. ان کی شکل و صورت, ان کی شباہت اور اسی طرح سے ان کی چال ڈھال, ان کی آواز, ان کے مزاج, ان کی طبیعت, ان کی فطرت, ان کی پیدائش, ان کی خلقت, ہر ایک مردوں سے الگ ہے. جب مردوں سے الگ ہے طبیعت اور فطرت میں اور خلقت میں, تو ظاہر سی بات ہے بعض احکام ان کے الگ بھی ہونے چاہیے, بعض احکام ان کے الگ بھی ہونے چاہیے. اسلام گویا کہ اسلام حقیقی معنی میں انصاف کیا ہے, عدل کیا ہے کہ دیکھو مرد تمہاری طبیعت الگ ہے, تمہاری خلقت الگ ہے, عورتوں کی طبیعت الگ ہے, تمہارے کام تمہاری طبیعت کے اعتبار سے ہونا چاہیے, عورتوں کے کام طبیعت کے اعتبار سے ان کے لیے کام ہونا چاہیے. اسی لیے بعض احکام میں ان کے لیے شریعت نے الگ طرح کے احکام بیان کیے. مثلاً عورتوں کے بارے میں اسلام نے کہا کہ یہ ناقصۃ العقل ہے اور ناقصۃ الدین ہے. مردوں کے اعتبار سے, مردوں کے مقابلے میں عقل کے اعتبار سے تھوڑی ناقص ہے, دینی اعتبار سے بھی نقص پایا جاتا ہے. اس کی وضاحت کی کہ دینی اعتبار سے نقص اس لیے ہے کہ ہر مہینہ چند ایام کی نماز یہ لوگ رکھ نہیں پاتے ہیں, نماز پڑھ نہیں پاتے ہیں اور روزے بھی رکھ نہیں پاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایام مرد اگر نماز پڑھیں تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا. اس طرح سے مرد گویا کہ ثواب دینی اعتبار سے ان سے آگے ہیں. اور عقل کے اعتبار سے آج اب جانتے ہیں, اور سائنس تو دور کی بات ہے, سب سے پہلے ہمارے لیے دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی بات ہے, چاہے سائنس اس کے تابع ہو یا نہ ہو, اس کے موافق ہو یا نہ ہو, لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ ایک مرد کی دماغ کی کیپیسٹی جتنی ہوتی ہے, ایک مرد کے پاس جتنی قابلیت اور صلاحیت ہوتی ہے, عورت کے پاس نہیں ہوتی ہے. ابتدائی مراحل میں اب نہیں دیکھنا ہے, ابتدائی مراحل میں 25 سال تک ایسا ہوتا ہے کہ 25 سال تک لڑکی کا دماغ زیادہ میچور ہوتا ہے, زیادہ کام کرتا ہے, اور لڑکا اس کے مقابلے میں رفتار دھیمی رہتی ہے, اس کی نشو و نما اور اس کے جو گروتھنس ہے وہ کم ہوتا ہے. لیکن 25 سال کے بعد ایک لڑکی کے دماغ کی نشو و نما رک جاتی ہے, اور ایک لڑکا ہے اس کے گروتھنس ابھی بڑھتے رہتا ہے 40 سال تک, تب یہ لڑکا آگے بڑھ جاتا ہے. تو SLC PUC تک نہیں دیکھنا, 25 سال ڈگری لیول تک آپ نہیں دیکھنا. ایک 15 سال کی لڑکی جتنا سوچ سکتی ہے, جتنا اس کا دماغ کام کرتا ہے, ایک 15 سال کا لڑکا نہیں سوچ سکتا, اتنا کام نہیں کرتا ہے.
15 سال میں ایک لڑکی پورے چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جاتی ہے، بالغ ہو جاتی ہے، ہر چیز کو سمجھنے کے لائق قابل ہو جاتی ہے، اس کے دماغ اس وقت زیادہ میچور رہتا ہے. لیکن ایک لڑکا اس عمر میں نہیں ہوتا ہے. 25 سال کی لڑکی اور 25 سال کا لڑکا اگر دیکھا جائے، موازنہ کریں گے تو لڑکی زیادہ سمجھدار ہوگی. لیکن 25 سال کے بعد اب ان کا نشو و نما رک گئی، ان کا گروتھنس رک گیا، اور مردوں کا 40 سال تک رہتا ہے. اس اعتبار سے، دماغی اعتبار سے یہ لوگ بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر. لوگ اعتراض کرتے ہیں کیوں تم نے ان کو ناقص قرار دیا؟ فطرت خود اس بات کا جواب دیتی ہے کہ عورت فطری اعتبار سے، دماغی اعتبار سے کمزور ہیں، اور ان کو بھولنے کی عادت زیادہ ہوتی ہے، فطری اعتبار سے بھولتی زیادہ ہے. اللہ نے خود کہا ہے، کیونکہ اللہ نے جس کو بنایا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. سورہ ملک میں اللہ نے کہا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہ اللہ نہیں جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے اور وہ باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے. معلوم ہوا کہ عورت کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسرے یاد دلائیں. اسی لیے 2 کی گواہی رکھی گئی، ایک اگر بھول جائیں دوسرے یاد دلائیں، اس مقصد کی خاطر کہیں فتنہ فساد نہ ہو جائے، عین وقت میں اور شہادت سے، گواہی دینے سے مکر نہ جائیں اور کسی کو نقصان نہ ہو جائے. اسی لیے مرد کے مقابلے میں 2 عورت کو رکھا گیا. اس کے بعد بڑے بڑے عہدوں پر، بڑے بڑے مناصب پر عورتوں کو فائز کرنے سے اسلام نے روکا ہے. بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتی ہے جس نے بڑے بڑے عہدوں پر عورتوں کو فائز کر رکھا ہے. عورتوں کو فائز کر رکھا ہے، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے مناصب، امامت کا عہدہ، خطابت کا عہدہ، یعنی عورت جمعہ کی امامت اور جمعہ کی خطابت نہیں کر سکتی ہے، عیدین میں امامت اور خطابت نہیں کر سکتی ہے. ایسے ہی قضاوت کا، قاضی کا عہدہ، عورت قاضی نہیں بن سکتی ہے. بڑے بڑے عہدے حکومت کے جو امیر المومنین ہیں، بڑے بڑے عہدے پر عورتیں نہیں رہ سکتی ہے. یہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے اسلام کا صحیح فیصلہ ہے، ورنہ یہ لوگ فیصلہ لینے میں اتنی زیادہ منظم نہیں ہوتی ہے. اپنے اعتبار سے اپنے خاندان کے لوگ ہیں، اپنے برادری کے لوگ ہیں، فیصلہ کرتے ہوئے رو رعایت کا ان کے پاس مزاج پایا جاتا ہے کہ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے لوگ ہیں، گرچہ وہ غلطی پر ہو لیکن انہی کی وہ تائید کرے گی. ان کی یہ فطرت ہے، ان کا یہ مزاج ہے. اسی لیے شریعت نے کہا کہ ان کی اس مزاج اور فطرت کی وجہ سے ایک بھولے بھالے انسان، ایک معصوم انسان پر ظلم ہو سکتا ہے، اور ظلم کو اللہ نے حرام قرار دیا. اسی لیے اونچے عہدوں پر ان کو فائز کرنے سے روکا گیا. ہو سکتا ہے 1-2 کا فائدہ ہو اور اکثر لوگوں کا، جماعت اور جمعیت کا نقصان ہو جائے. اسی لیے شریعت نے روکا ہے کہ دیکھو ان کو اونچے اونچے مناصب نہیں دینا چاہیے. اور یہ بالفعل پریکٹیکلی لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، اور اس کو محسوس بھی کیا گیا، تجربے سے بات ثابت بھی ہے کہ عورتوں کو اونچے اونچے مناصب پر رکھنے سے زیادہ فتنہ فساد اور زیادہ برائیاں جنم لیتی ہے. صحیح طریقے سے، منظم طریقے سے کوئی حکومت، کوئی عہدہ، کوئی منصب چل نہیں پاتا ہے. اسی لیے عورتوں کا یہ دائرہ عمل نہیں ہے، عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، ان کا دائرہ عمل دوسرا ہے، وہاں ان کو دینا چاہیے. اور ایک چیز جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے عورتوں کے بارے میں اسلام نے یہ کہا کہ النساء حبائل الشیطان، عورتیں اور عورتوں میں جو بد کردار عورتیں ہیں، بد چلن، بد کردار، بے حیا اور بے پردہ عورتیں، یہ شیطان کا پھندا ہے، شیطان کا پھندا ہے، شیطان کی جال ہے. شیطان ان کے ذریعے سے اچھے اچھے لوگوں کو بھی پھانس لیتا ہے. یہ ایک دم انصاف پسند تجزیہ ہے، کوئی مائی کا لال اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے. عورت اگر بد کردار ہو، بد چلن ہو اور بے حیا اور بے حیا ہو، بے پردہ اگر باہر نکلے، ظاہر سی بات ہے ان کی وجہ سے ہی معاشرے میں فتنہ فساد، بے حیائیہ، عریانی جنم لیتی ہے، اور ان کی وجہ سے ہی شیطان بہت ساروں کو اپنے دام میں پھانس لیتا ہے.
جو بے حیا اور بے پردہ عورتیں ہیں، بد کردار اور بدچلن عورتیں ہیں، وہ شیطان کے پھندہ ہیں اور شیطان ان کے ذریعے سے لوگوں کو پھانستا ہے. یہ ایک دم حقیقت ہے میرے بھائیوں. آپ معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ماں نیک ہو تو اکثر اور بیشتر بچے نیک ہوتے ہیں. ماں کے مزاج اور طبیعت، ماں کی تربیت کا اثر بچوں پر پڑتا ہے، اور اکثر اور بیشتر یہی ہوتا ہے کہ ماں اگر نیک ہو، ماں اگر صحیح ہو تو بچوں پر ان کا اثر پڑتا ہے. اور اگر ماں غلط ہو، ماں اگر بیٹھ کر ٹی وی دیکھتے رہیں تو ظاہر سی بات ہے بچے بھی ٹی وی کے شوقین ہوں گے. ماں اگر بیٹھے بیٹھے گانے سنتے رہیں، بچے بھی گانے سننے کے شوقین ہو جائیں گے. ماں اگر بد کردار بد زبان ہو، بچے بھی بد زبان اور بد کردار ہو جائیں گے. ماں اگر کسی طرح کے بے حیائی اور بے پردگی میں مبتلا ہو تو ظاہر سی بات ہے بچوں میں، ان کے اولاد میں بھی یہی بات آتی ہے. اسی لیے آپ دیکھتے جائیے، غور کرتے جائیں. باپ بسا اوقات نیک ہوتا ہے لیکن ماں نیک نہ ہونے کی وجہ سے بچے بگڑ جاتے ہیں، بچے نیک نہیں ہوتے. ماں کا بہت بڑا رول ہے. ماں النساء حوائل الشیطان، اللہ کے رسول نے فرمایا، بالکل حقیقت بات ہے. آج اب دیکھیے، پارکوں میں چلے جائیے، سڑکوں میں چلے جائیے، ہوٹلوں میں کا جائزہ لیجئے، اور اسی طرح سے پردہ سیمی کو دیکھیے. اور جو آج کے معاشرے کے فتنے فساد کے جو جڑ ہیں، بے حیائی اور یعنی کے جو جڑیں، ان کو دیکھو. یہ سب میں کون ہیں؟ یہی بد کردار عورتیں تو ہیں، بے حیا اور بے پردہ عورتیں تو ہیں. یہی شیطان کا پھندہ ہے. انہی کو دیکھنے کے لیے تو نوجوان جاتے ہیں، چاہے وہ فلم کی شکل میں ہو، بے حیا اور یعنی تصویریں ہوں اور اڑیا فلمیں ہوں اور سیریل اور فلاں فلاں. کون دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ وہی لوگ جو بد کردار ہو. شیطان تو انہی کے ذریعے سے پھانستا ہے. آج دیکھو ٹی وی سیریل کا تو ایسا فتنہ چل پڑا ہے، شوہر کے آرام کا خیال نہیں ہے، بچوں کے اوقات اور آرام کا خیال نہیں ہے. بچے کی اسکول بھیجنا ہو تو لیٹ ہو جائے، شوہر کی خدمت کرنا ہو تو تھوڑی لیٹ ہو جائے، کھانا پکانے کی بات آئے تو لیٹ ہو جائے، نیک کام کرنے کی بات آئے تو لیٹ ہو جائے. لیکن سیریل کا وقت بھولتے نہیں، یاد ہے، برابر اس سے پہلے تیار، اور جا کر سیریل کے سامنے آج کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا ہے، اچھی طرح سے معلوم ہے یہ جھوٹ ہے. اس کے باوجود اس کے پیچھے ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ پورے گھر کا ماحول خراب ہے، شوہر پریشان ہے، بچے پریشان ہیں، اور اسی طرح سے گھر کا کام کاج صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. کیوں؟ شیطان کا پھندا. شیطان انہی کے ذریعے سے پھانستا ہے. آج دیکھو ریسپشن میں کون ہے؟ لڑکیوں کو بے حیا بے پردہ. ایئر ہوسٹیج کو دیکھو، لڑکیوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہی ہر جگہ پر انسانوں کو پھانسنے کے لیے، اپنے جال میں پھانسنے کے لیے، اور مقصد اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے عورتوں کا استعمال ہوتا ہے. یہ زیادہ محتاج تشریح نہیں ہے، زیادہ محتاج بیان نہیں ہے. آج کے زمانے میں ہر آدمی، بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ عورتوں کا فتنہ اور شیطان کے پھندہ یہ ہے تو ہے کون. ہر عورت کے بارے میں اسلام نہیں کہا. اسلام نے تو یہ کہا، بنیادی طور پر میں نے بتا دیا کہ اگر عورت نیک ہو، صالح ہو، با حیا اور با پردہ ہو، اچھے کردار والی ہو تو بہترین متاع ہے. خیر متاع دنیا المرأۃ الصالحہ کہا. نیک ہو بہترین پونجی ہے، اور اگر نیک نہ ہو لازمی معنی میں شیطان کا پھندا ہے، شیطان کے ہتھیار ہے. انہی کے ذریعے سے آج معاشرے میں فتنہ فساد، گمراہیاں، بے حیائی، عریانی، ہر چیز پھیلی ہوئی ہے. حضرات، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو دنیا سے بچنا. یہ دنیا، بخاری کی حدیث ہے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے، بہت ہی رنگینی ہے. دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رعنائیوں سے بچو. اور دنیا کی اور ایک چیز، عورت سے بچنا، عورت کے فتنے سے محفوظ رکھنا. اللہ نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا میں تم کیسے عمل کرتے ہو. اللہ یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ دنیا میں جا کر تم بینک بیلنس کیا کرتے ہو، کتنا بڑا عہدہ منصب حاصل کرتے ہو. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کیسے عمل تم کرتے ہو. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا، اگر اللہ کے پاس اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو دنیا سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاء، اور عورتوں کے فتنے سے بچو، کیونکہ پہلا فتنہ بنی اسرائیل میں جو آیا وہ عورتوں کا فتنہ ہے. سب سے پہلے گمراہی اور سب سے پہلا فتنہ، سب سے پہلا فساد جو آیا وہ عورتوں کی وجہ سے آیا. بنی اسرائیل جو گمراہ ہوئے عورتوں کے فتنے سے گمراہ ہوئے. اس لیے بد کردار، بد چلن، عورتوں کے فتنے سے محفوظ رہنا.
عورت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے اگر وہ غیر صالح ہو. اس لیے اسلام نے جو فیصلہ کیا، جو تجزیہ کیا، یہ ایک دم مبنی برحق ہے، اس پر کوئی انکار اور نکیر نہیں کر سکتا ہے. حضرات، عورت کی فطرت کا خیال رکھتے ہوئے اسلام نے ان کے الگ الگ دائرہ کار بھی متعین کیا ہے کہ ان کے لیے الگ کام ہے، ان کے لیے الگ کام ہے. مرد پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ نان نفقہ اور کھلانے پلانے کی ذمہ داری ان پر ہے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ دیکھو یہ گھر کے مالکن ہے، گھر کے کام کاج کرنا دائرہ عمل ان کا گھر ہے، گھر کے اندر یہ لوگ بہترین طریقے سے کام کرے. مردوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، قوام ہے دو چیزوں کی وجہ سے. اگر مرد یہ دو کام کرے تو ان کی حاکمیت برقرار رہیں. پہلا کام، اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے جو مضبوط بنایا اور ان کے مقابلے میں طاقتور بنایا ہے، اور دوسرا کہ بما انفقوا من اموالہم، اپنے مال میں سے جو خرچ کرتے ہیں. اگر شوہر کمائیں، شوہر خرچ کریں، ان کی حاکمیت، ان کی قوامیت برقرار رہیں. اگر یہ نہ کمائیں، یہ خرچ نہ کریں تو ان کی حاکمیت برقرار نہ رہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو کھلانے پلانے کی ذمہ داری مرد پر ہے، اور عورت ہے تو عورت کے تعلق سے کہا کہ یہ گھر کی حفاظت کرنا ہے، اور اسی طرح سے شوہر کی غیر موجودگی میں گھر کے مال و دولت، ان کی عصمت و عفت، ان کی حفاظت کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا، ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے. اور بیان کرتے کرتے اللہ کے رسول نے فرمایا والمرأۃ راعیہ، اور اسی طرح سے عورت بھی ذمہ دار ہیں فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ٹی وی سیریل دیکھے یا گھر کے کام کاج کیے، بچوں کی صحیح تربیت کیے یا فلم بینی کرتے رہے، تم نے صحیح کام کیا یا نہیں کیا. گھر کے تعلق سے عورت کو پوچھا جائے گا، وہ ذمہ دار ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر کے بارے میں ان کو پوچھا جائے گا، یہ ذمہ داری ہے. وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اس کے تعلق سے اگر تم نے کوتاہی کی، شوہر کی خدمت، شوہر کے گھر بار کی حفاظت، اولاد کی تربیت، اپنی عزت عفت کی حفاظت، شوہر کی غیر موجودگی میں تم چاہیے اپنے عفت کی حفاظت کرنا، اگر تم نے ان چیزوں میں سے کسی ایک میں خیانت کر دی، اللہ کے پاس کل قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا. اس لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے اور ہر ایک کے لیے دائرہ کار جو متعین کیا ہے اس کو اپنانا چاہیے. اور عورتوں کے لیے میری آخری نصیحت یہ ہے کہ ان کو ایسے بننا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ دیکھو تم کو میں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو عورتوں کے لیے زاد راہ ہو اور ایک بہترین خزانے کے طور پر ہو. کہا کہ نیک عورت تو وہ ہے اذا نظر الیہا سرت ہو، جب شوہر اس کی طرف دیکھیں تو شوہر کو خوش کر دیں. یا اوصاف عورتوں میں خواتین میں آنی چاہیے. شوہر تکا ماندہ کام کاج کرنے کے بعد، ڈیوٹی سے آنے کے بعد گھر میں آئے تھکے ماندہ، تھکان سے چور، تو آپ آتے ہی گھر میں شوہر کو خوش کر دینا چاہیے، ان کے آرام کا خیال کرنا. ایسا نہیں آتے ہی آپ شکوہ شکایت شروع کریں، ان کے آرام کا خیال نہ رکھیں اور گھر کے کام کاج صحیح طریقے سے نہ کریں اور شوہر کو اور زیادہ پریشان کریں. نہیں، اذا نظر الیہا سرت، جب شوہر دیکھیں تو ان کو خوش کر دیں، ہسمکھ چہرے سے ملو، اچھی باتیں کرو، ان کی خدمت کیا کرو، گھر کے کام کاج کیا کرو. اور دوسرا کام کہا وَإِذَا أَمَرَهَا طَاعَتْهُ، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو اطاعت و فرمانبرداری کریں. وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَافِظَتْهُ، اور جب شوہر غائب ہو گھر سے تو گھر کی ہر چیز کی حفاظت کریں، ہر چیز کی، اپنی گھر بار کی، اولاد کی، مال و دولت کی، ہر چیز کی حفاظت کرنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے. اور دیکھو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے، وفات کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے، اور اتنے زیادہ اچھا سلوک کہ کبھی گوشت پکتا، کبھی بکریاں ذبح ہوتی تو گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. کیوں؟ خدیجہ کی وہ قربانیاں تھی. خدیجہ نے ہر مشکل وقت میں اپنے شوہر کا ساتھ دیا ہے. جس وقت آپ پریشان تھے خدیجہ نے کہا کہ دیکھو ہرگز میرے شوہر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کر سکتا ہے. آپ ایسا نہیں ہیں، ہر وقت میں سپورٹ دیا، چاہے وہ ہمت کے ذریعے سے ہو، اچھے مشورے کے ذریعے سے ہو، روپے پیسے کے ذریعے سے ہو، ہر اعتبار سے شوہر کا سپورٹ دیا.
آج کی عورتوں کے لیے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین مثال ہے. آپ میں سے ہر ایک کو خدیجہ بننا چاہیے. آپ شوہر کے ہر طرح کے آرام اور شوہر کے سپورٹر بنے, نہ کہ ان کو پریشان کرنے والی بنے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وفات کے بعد بھی یاد کیا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسے بنیں تاکہ ہمارے بھی شوہر, ہماری جو عورتیں ہیں ان کے شوہر بھی ان کو وفات کے بعد یاد کرتے رہیں کہ واقعی معنی میں ہماری بیویاں تھی بہترین بیویاں. اس طرح سے بنو تو لازمی معنی میں آپ کے حقوق بھی آپ کو ملیں گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو عورتوں کے جو حقوق ہے وہ ان کو دینے, اور عورتوں کو بھی اپنا مقام پہچاننے کی توفیق دیں, ان کے اپنے دائرہ کار کو بھی پہچاننے کی توفیق دے. وہ بھی کما حقہ ہو, اپنے کام اور اپنے اعمال میں مصروف رہیں اور ان کی جو ذمہ داری ان کو ادا کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.